ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد تک کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت جو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی ہے تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیرے میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی سب سے لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے۔ اور پھر رمضان تو رمضان ہے، رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوتی ہے۔ تو تم حساب لگاؤ کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجدوں کا تمہارا کتنا حساب بنے گا، اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم سوچو کہ جب تم 70 گنا والی تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس کی حیا یہ کیسے گوارا کرے گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے۔ اور جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ کی پکار ہے جو ہر رات آتی ہے، لیکن رمضان میں یہ پکار اور بھی رحمتوں بھری ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان تو ہے ہی صبر کا مہینہ، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ سکو۔ تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر تو کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے، اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے نا تو یاد رکھنا کہ تم اس در پر پکار لگانے آئے ہو جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ پر اگر یہ بھی تمہیں قبولیت کا یقین نہیں دلا پائے تو تم یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز ایک لمحے کے لیے روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ اللہ نے اب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں کی، یعنی اس نے اب تک کی تمہاری ساری دعائیں رد کر دی؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار سنی ہے اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر لیا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے سالوں تک دعا کی تھی، مگر فرعون اسی دن تباہ ہوا جب وقت صحیح تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے دعا کی، مگر وہ کئی سال جیل میں رہے۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے دعا کی مگر ان کی بیماری سالوں تک رہی، لیکن جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں صحت، اولاد اور دولت سب کچھ واپس دے دیا۔ اللہ ہر ایک دعا سنتا ہے، مگر وہ اسے ہمارے لیے سب سے بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، اللہ نے اسے سب سے اچھے وقت کے لیے رکھ رکھا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو؟ کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ اسے اس وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعائیں رائگاں چلی گئیں؟ نہیں، کبھی کبھی بہت پہلے مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول چکا تھا، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد کی مانگی ہوئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، مگر وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم سے پہلے اللہ نے دور کیا ہے وہی تمہیں بہتر کر کے واپس مل جانا ہو۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ تم سے وہ یوں راضی ہوگا کہ تم کبھی اداس نہ ہوگے۔ اور جس طرح رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے،
اسی طرح تہجد بھی تمہارے نصیب کے سامنے آ کر تمہاری تمام تر محرومیوں اور ناممکنات کو جلا اور مٹا دیتی ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزاروں مایوس لوگوں کے درمیان صرف تمہیں ہی تہجد اور دعا کی توفیق دی ہے، تو بھلا وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی محبت کی ایسی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اس رب کے عطا کرنے کے انداز کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تم یقین رکھو کہ اس رمضان کن کے معجزے ہوں گے اور تمہارے ہر ادھورے خواب اور ہر ادھوری خواہشیں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کے جاتے جاتے ہم سب کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اس رمضان اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔